المبارک کا مجرب وظیفہ۔ شبال جمعہ کا دن قرآن کریم کی وہ سورت جس کی تلاوت اللہ پاک خود کرتے ہیں، جو پڑھتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت اور ایک تسبیح کا عمل صرف ایک دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان عمل۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں جو آپ کے لیے عمل لے کر آئی ہوں، آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے۔ میرے بھائی جو میری بہنیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، راشن کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا، میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اپنے وطن سے باہر ہیں، جو اپنے وطن میں ہیں، جہاں بھی لوگ موجود ہیں، اس عمل کو لازمی کرنے۔ اللہ والو، آج کا دن بہت بابرکت دن ہے، کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں شمار احادیث آئی ہیں۔ والو، جمعہ کے دن اور عصر کا وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے، یہ مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ یہ عمل کر کے اپنے رب سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں گے، آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو جیسی نعمتوں سے بھر دے گا، آپ کے رزق میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی، عمل سے اتنا رزق آپ کے گھر میں ہو جائے گا، جتنی مرضی کھائیں پیئیں استعمال کریں، آپ کے گھر سے رزق ختم ہی نہیں ہوگا۔ جمعۃ المبارک کے دن سر پر ہاتھ رکھ کر صرف 3 بار سورت کوثر اور ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ کوثر اور اس آیت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، ساری زندگی پیسے کی بارش ہوگی۔ سر پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ والو، جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ والو، جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے۔ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالامال ہوتے رہنا، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والو، جمعۃ المبارک کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ پاک نے جمعہ کے نام سے ایک پوری سورت الجمعہ نازل فرمائی ہے، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ اس مبارکہ میں اس دن کی بہت سی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ 5 خصلتیں ہیں۔ پاک نے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دن میں انہیں زمین پر اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ جس وقت جس چیز کا سوال کرے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا، کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، مقرب فرشتہ آسمان اور زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسے نہیں جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ دن میں 5 نمازیں فرض کی نسبت سے نماز جمعہ کی فضیلت 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بے فرت کیے نہ چھوڑے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ کو آزاد نہ کرتا ہو، ان پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، اللہ پاک اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ والو، جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، سے مانگنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جب بندہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جگہ جگہ سے رزق کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج وہ قبولیت کا دن ہے، آج رب سے مانگنے والا دن ہے، وہ مانگے گا جس حاجت لے کر بیٹھے گا، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو،
کے دین کے بہت سے وظائف آج تک میں نے آپ کے حوالے کیے، لیکن آج سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کا ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ وظیفہ بے حد عظم و کامل ہے۔ آج جس بہن بھائی کو بتایا، جس مقصد کے لیے پہ کعبہ نے کامیابی عطا کی۔ آج کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ کر لیجیے۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت تنگستی رہتی ہے، جن کے گھروں میں بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج کے دن سر پر ہاتھ رکھ سورت پڑھنے کی دیر ہے، پریشانیاں مصیبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج کا دن پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں یہ وظیفہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے وہ بندہ، آپ میں سے وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آج سر پر ہاتھ رکھ سورہ کوثر پڑھ لے۔ ہاں سورہ کوثر اس کا سیلاب ہو جاتی ہے، جہاں سورہ کوثر ہر طرح کی رکاوٹیں اور بندش کا خاتمہ کر دیتی ہے، جہاں سورہ کوثر سے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن رکھ کر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے میرا رب آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، حسد کا شکار ہیں، جادو جنات کا شکار ہیں، آپ کا دشمن آپ کو نظر بد سے، حسد اور جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، جادوئی طریقوں سے مار دیتا ہے۔ آج ہر کوئی دوسرا بندہ جو ہمارے پاس آتا ہے نظر بد کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، کاروبار بند ہو رہا ہے، ہاتھوں سے نکل رہی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اگر غیر وجہ کے نہ ہو جاتی ہے۔ بہت سی سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں، وجہ بھی کوئی نہیں، صرف بیٹیاں خوبصورت ہیں، جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہو جاتے ہیں تو شادی میں تاخیر ہے، اگر شادی کی ڈیٹ رکھی جاتی ہے تو پیسوں کی کمی ہے۔ اس کے دن بیٹیاں پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ سورۃ کوثر کے فضائل و برکات سے آپ کی تمام بیٹیوں کے رشتے کو اشتہا پیدا ہو جائے۔ آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، آپ میں سے کوئی بھی اولاد ہے، ہاتھ رکھیں، سورۃ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے، علاج بیماری میں مبتلا ہے، اس دنیا میں صحت سب سے بڑی نعمت ہے، جو صحت مند ہے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ انسان صحت مند ہوگا تو پیسہ بھی کما لے گا، زندگی بھی انجوائے کر لے گا، خوشیاں بہت خرید لے گا۔ جب صحت نہیں تو نام محنت کر سکو گے، نہ کامیابی ملے گی۔ آج کے دن سر پر ہاتھ رکھ کر بار انشاءاللہ علاج بیماری سے شفا نصیب ہوگی، بیماروں کو شفا مل جائے گی، روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، تنگ دستوں کو تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ یہ دن بڑا خاص ہے، یہ دن اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے دن کی کیا اہمیت ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ آج کے دن سر پر ہاتھ رکھ سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، فضیلت کیا ہے، ذکر کرنے سے اللہ پاک دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں، آخرت بھی اجر و ثواب رکھتے ہیں۔ وہ سارے فضائل و برکات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر کے آس بن وائل آپ کو اب نہ دینے لگا۔ کا مطلب ہے جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے سورت نازل فرمائی۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی رسول کو بھی نہیں عطا کی۔ بن مالک نقل کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تشریف فرما تھے، میں آپ کو کچھ اونگ سی تاری ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، بعض میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ آیا ایک نہر ہے، میرے رب نے مجھے جنت عطا کی ہے، اس میں بہت خیر ہے، وہ حوض ہے، میری امت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے۔ دنیا میں پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا انسان کی حاجات کو قبول فرماتا ہے۔ والو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب رہے کہ لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، یعنی یہ 3 حروف ہیں، ایسے اتنا پڑھنے سے نیکیاں ملیں گی۔ اور اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، اس کو ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 1800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3564 بنتی ہے، پھر ان حروف پر نیکیاں 356 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ اللہ والو سوچیں قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری زبان خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ والو اپنے سورہ کوثر کے ساتھ ایک تسبیح کا وظیفہ کرنا ہے۔ کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد بھی کسی بھی وقت اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی ہے، جگہ کی کوئی قید ہے، رات کے وقت پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، نہیں تو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ وضو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک۔ وظیفہ کس طرح شروع کرنا ہے ذرا غور توجہ سے سن لیں۔ وضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کریں گے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور بہترین تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیں، کم از کم 3 نہیں تو 7 یا 11 مرتبہ آپ نے وظیفے کے آغاز میں درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں، ثواب حاصل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو آج کے دن پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی آسان، بڑا ہی آزمودہ اور کسی کو آتا ہے۔ آپ نے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ حول ولا قوت الا باللہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پاک اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ آپ کو وقت مل جائے وضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، ناممکن حاجت بھی ہے، تو مقصد کی نیت کر کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات 3، 7 یا 11 بار درود پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے رب کے
سامنے آپ نے اپنی تمام نیت کرنی ہے، تمام حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، اور پھر آپ نے رب کے یہ 3 صفاتی نام یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو ایک مرتبہ ہو گیا، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو 2 مرتبہ ہو گیا، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو 3 مرتبہ ہو گیا۔ 300 رزق دروازے کھل جائیں گے فتاح ہو سے، جو آپ کی طرف پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں آنے والی ہیں، وہ بھی رب کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ختم ہو جائیں گی۔ باسطوں کے معنی ہے خوشحالی دینے والا، وہ ذات جو زندگی دیتے وقت روحوں کو جسموں میں چھوڑ دے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احمد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، القابض بھی ہے، الباسط بھی ہے، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو، اپنے 11 بار دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ، جو وظیفہ ہے آپ کو بتا رہی ہوں شروع سے جس کا ذکر ہو رہا ہے، آپ نے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھنا ہے، اپنے سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے اپنے ذہن میں جس مقصد کو، حاجت کو پورا کروانا ہے، مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ آج کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 3 وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ ہو، تعداد میں کمی یا زیادتی نہیں کرنی۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک سے زیادہ یا ایک سے کم پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے مکمل بتائی گی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، تیسرے اور آخری نمبر پر وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے ذہن میں مقصد کو، اپنی حاجت کو اجاگر کرنا، اپنی حاجت کو اگر ناممکن بھی ہے تو رکھ لینا ذہن میں۔ آج رزق ایسے ملے گا، آج ایسی کامیابی ملے گی کہ ساری زندگی کی پریشانیاں ایک ہی بار میں ختم ہو جائیں گی۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی دھیان اور توجہ سے آپ اس عمل کو کریں گے اتنی ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ سر پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے لاکھوں کروڑوں بھی مانگ لوگے مل جائے گا۔ 7 بار اگر سورہ کوثر سر پر ہاتھ رکھتے دوران اگر 7 حاجات بھی مانگو گے تو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کے دن 3 وظائف چھوٹے چھوٹے نہایت آسان وظائف ہیں، ہر کسی کو زبانی یاد ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے رب کعبہ سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے رب سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج کے اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دے، اس لیے آپ نے آج پورے دھیان توجہ کے ساتھ اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ عمل کے کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی کو ضرور دور کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والو، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 29 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا اللہ نے کے بعد